نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگان محترم، عزیز طلباء اکرام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ہم ان حالات کا رونا ہر وقت روتے ہیں. ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم ان حالات پر تبصرے نہ کرتے ہوں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اب شرافت کا زمانہ نہیں رہا، اب امانت کا دور ختم ہو گیا، دیانتداری کا دور ختم ہو گیا، نیکی کا دور ختم ہو چکا ہے، سب لوگ برائیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، رشوت عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، سینمے بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، اور بازاروں کے اندر دو نمبری فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، سڑکوں کے اوپر ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر جو اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو ہم ہر وقت ان حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں. ہماری کوئی مجلس ان تبصروں سے خالی نہیں ہے. اور یہ بات کوئی خلاف واقع بھی نہیں ہے، حقیقت بھی ہے کہ واقعتاً ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہے اور جس نہج پر چل رہا ہے، جس رخ پر چل رہا ہے، اس میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. واقعتاً رشوت عام ہو چکی، سود عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بڑے چھوٹوں کی آپس میں نا اتفاقی، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، طلاق، بازاروں کے اندر جھوٹی قسمیں اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن، رشوت کا بازار گرم ہے. تو یہ ساری برائیاں واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر موجود بھی ہیں. تو دونوں باتیں ہیں، ایک طرف ان حالات پر ہمارا رونا
اور ان حالات پر ہمارے تبصرے، لیکن حقیقت واقعہ بھی ایسی ہی ہے، حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ اب اس معاشرے کو درست رخ پر ڈالنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے چھوٹی بڑی انفرادی اجتماعی کوششیں بھی بہت ہو رہی ہیں، بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، بہت سارے آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، بہت سارے پیج چل رہے ہیں اور بہت سارے چینل اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لٹریچر، کتابیں، بیانات اور چھوٹی بڑی جماعتیں، ادارے وہ اصلاح کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ان تحریکوں اور ان کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حالات اتنے زور آور ہو چکے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کا قبلہ درست سمت میں کرنے کے لیے، حالات کو صحیح رخ پر لانے کے لیے وہ ساری کی ساری کوششیں ہونے کے باوجود جو حالات کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ بالکل معمولی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو کام کرنے والے لوگ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ امکانات حالات کی بہتری کے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس طرح کے حالات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بھی ایسے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوششوں کے بعد جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ اب اس کے یہ جو حالات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ حالات اس ڈگر پر کیوں آئے، اس رخ پر کیوں آئے، اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ لیکن ایک سبب ایسا ہے جس پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرمائی۔ وہ سبب اس کا یہ ہے کہ ہمارے میں سے ہر آدمی کے اندر تقریباً یہ مرض پایا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے عیوب پر ہماری نظر نہیں ہے۔ دوسروں کے عیب تو ہم تلاش کرتے ہیں لیکن اپنے عیب پر، اپنی کمیوں پر ہماری نظر نہیں ہے۔ جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی وہ سب سے پہلے اپنے عیوب پر، اپنی خامیوں پر نظر کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم عیوب دوسروں کے دیکھتے ہیں اور پھر ان عیوب کو صرف بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ان عیوب کو ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن اس کی اصلاح کے لیے جو درست طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر جو خامیاں ہیں، اپنے اندر جو عیوب ہیں ان کو تلاش کرے اور پھر ان کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ان سے نکالے، ان برائیوں کو اپنے آپ سے نکالے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ دوسروں کے عیوب بیان کرتے ہیں، اپنے عیوب ہمیں نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری توجہ اصلاحی پہلو کی طرف ہوتی ہے، اصلاح کی طرف ہوتی ہے، تو ہم اصلاح کا جو عمل ہے اس کو اپنے آپ سے شروع کرنے کے بجائے دوسروں سے شروع کرتے ہیں کہ بھی فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، تایا ابو ایسے کر رہے ہیں، چچا جان ایسے کر رہے ہیں، فلاں ہمارا ہمسایہ ایسا کرتا ہے، مسجد میں فلاں نمازی اس طرح کرتا ہے، ہماری بازار میں ہماری مارکیٹ ہے اس میں فلاں آدمی ایسا ہے۔ تو اب ہم جب اصلاح کی ہم نے کوشش شروع بھی کی تو اپنے آپ سے بجائے ہم نے دوسروں سے شروع کر دی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جو آدمی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور دوسروں کو
درست راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے اس سے بجائے اس کے کہ درست راستے پر آئیں وہ اور بگڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ بھی آپ پہلے اپنے آپ کو تو سدھار لیں، ہمیں آپ نصیحت کرنے چلیں، پہلے اپنے آپ کو سدھاریے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دے اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی اسی راستے کی دعوت دے کہ دیکھو جی میں خود اس راستے پر تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی سننے والا کہے گا کہ واقعتاً آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس راستے کو آپ نے چنا ہے یہی درست راستہ ہے، میں بھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ اگر وہ خود صحیح نہیں ہوگا اور دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات کے اندر اثر بھی نہیں ہوگا اور دوسرے درست راستے کو اختیار کرنے کے بجائے اسی سے نفرت شروع کر دیں گے، متنفر ہو جائیں گے۔ دیکھیے اگر کسی جگہ پر آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک آدمی خود آگ کے اندر خدا نہ خواستہ شکار ہو گیا تو وہ دوسروں کو تو نہیں بچا سکتا، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو بچانے کے بعد جن کو بچا سکتا ہے ان کو بچائے گا، اور اگر وہ خود بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن خدا نہ خواستہ دوسروں کو نہیں بچا سکتا، دوسروں کو بچانے میں اس کی اپنی جان جانے کا یقین ہے کہ بھی اگر میں نے ان کو بچانے کی کوشش کی یہ تو بچتے نہیں، میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا، تو ایسے موقع پر شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ خود وہاں سے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اگر کوئی امکان ہوتا ان کے بچنے کا تو آپ ان کو بچاتے، اب جب آپ کے سامنے امکان ہی نہیں ہے تو آپ کو جانے کی اجازت بھی نہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے طریقہ کار کہ اس نے وہ جو آگ جو جس نے بھسم کر کے رکھ دینا تھا، جلا کر خاک کر دینا تھا، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ طریقہ اختیار کرے کہ اس آگ کے بارے میں کہے جی کہ بہت بڑی آگ ہے، بہت خطرناک ہے، بہت ایسی ہے اور ویسی ہے، اور جناب بس کیا کریں، بہت سارے لوگ تو حالات پر جب رونا روتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آج جو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہیں، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لہٰذا خود بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو آدمی کوئی بھی نہیں عقل مند آدمی کرتا ہے کہ جی یہ لوگ آگ میں جل رہے تھے لہٰذا میں نے بھی اپنے آپ کو آگ کے سامنے پیش کر دیا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو حالات کا رونا رونے کے بجائے انسان یہ سوچے کہ میں خود اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتا ہوں اور ان حالات میں گھرے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے میں بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ ہے طریقہ کار۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تم یہ نہیں کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جان چھڑوا سکتے کہ یا اللہ معاشرہ ہی ایسا تھا، حالات ہی اس رخ پر جا رہے تھے، سب لوگ رشوت دے رہے تھے لہٰذا میں نے بھی لے لی، سودی کا کاروبار چل رہا تھا لہٰذا میں بھی شریک ہو گیا، اور کاروبار کے اندر جب تک جھوٹ نہ بولیں کاروبار نہیں چلتا لہٰذا میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور جب تک بددیانتی نہ کریں اس وقت تک نظام نہیں چلتا۔ اس معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواز نہیں چلیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک شخص عہد کر لے، قرآن مجید کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص عہد کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو لا یضرکم من ضل، فرمایا کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، لا یضرکم من ضل، گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی، اس لیے کہ کیوں؟ من ضل اذا اہتدیتم، اس لیے کہ تم خود ہدایت پر ہو۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم سبھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے
اور وہاں جب تم پہنچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان فرمائیں گے کہ تم کیسی زندگی گزار کر آئے ہو۔ بات وہی ہے کہ دنیا کی ترقی ہمارے پیش نظر ہے، لیکن آخرت کی نجات اور وہاں کی ترقی، وہاں کا سکون وہ ہمارے پیش نظر نہیں۔ اب جو بھی شخص آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، آپ بتائیں کہ کیا اگر کوئی شخص آخرت کو پیش نظر رکھے تو وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کبھی وہ بددیانتی کر سکتا ہے؟ کبھی وہ بے حیائی کے راستے پر چلے گا؟ آج جو سب سے بڑا ہمارا المیہ وہ یہی ہے کہ دنیا کی ترقی، دنیا کا سکون وہ ہمارے پیش نظر ہے، لیکن آخرت کی ترقی اور آخرت کا سکون وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو، میں کسی کو بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی جو ہمارا ماحول ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ اس لیے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جی حالات ہی ایسے ہیں، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، برادری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، مارکیٹ کے حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر انسان ہمت کرے کہ میں نے ہر صورت سمجھوتا نہیں کرنا اپنی آخرت پر، میں نے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، آپ کو انشاءاللہ کوئی مسجد میں آنے سے نہیں روکے گا۔ روکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کریں گے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات آئیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے جو سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جو امانت کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگوں کو چیز کا عیب بتا دیتے ہیں، جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، تاریخ کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی مدد ایسے طور پر فرماتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اس سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میری اصلاح کیسے ہوگی، اور جو میرے ماتحت لوگ ہیں، دیکھیے قیامت کے دن جو ہم سے سوال ہونا ہے، حیرت کی بات ہے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ پورا پاکستان درست کیا یا نہیں کیا۔ ہم سے جو سوال ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ تم خود کیا کر کے آئے ہو، اپنا بتاؤ، تم اپنا بتاؤ۔ اور دوسرا سوال ہم سے کیا ہونا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی جو تم سے چھوٹے ہیں، تمہارے ماتحت تھے، ان کے ساتھ ان کو تم نے سیدھے راستے پر لگایا یا نہیں لگایا؟ اپنی اولاد کو تم نے سیدھے راستے پر لگایا یا نہیں لگایا؟ اپنے ملازمین جو ماتحت ہوتے ہیں، یعنی ماتحت جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے اندر ہو، اسی طرح مدارس کے اندر شاگرد ہوتے ہیں، سکولوں کے اندر بچے ہوتے ہیں، یہ ماتحت ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہ سوال ہونا، اور یہ کتنا آسان کام ہے اگر ہم کوشش کریں اپنے گھر کی اصلاح کی، اپنی اصلاح کی۔ اور قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم علیکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو وہ جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وإن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد